انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر عمرہ شریف کی بھی ایک قرآن اندازی ہونی ہے، اور باکس اس پنڈال کے باہر ہماری انتظامیہ کے پاس موجود ہے۔ جن حضرات نے شناختی کارڈ کی کاپی ڈال دی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ابھی نہیں ڈالی وہ ہماری انتظامیہ کے کسی ممبر تک پہنچا دیں، وہ خود جا کے ڈالیں گے۔ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ صرف ہمارے انتظامیہ کے ممبران آپ کے درمیان گھوم رہے ہیں جن کے اوپر انتظامیہ کا بیج لگا ہوا ہے۔ جن حضرات نے ابھی کاپی نہیں ڈالی وہ انتظامیہ کے کسی ممبر کو بالکل اعتماد کے ساتھ ان کو دے دیں۔ اور محترم سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب گزشتہ سال جب یہاں خطاب کرنے لگے تو اس سے قبل میں نے کہا کہ ابھی یہ آخری ثناخوان ہے، اس کے بعد عزیز الدین کوکب صاحب تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے آ کر یہاں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کیا آپ ثناخوان نہیں سمجھتے، میں بھی اپنے آقا کا ثناخوان ہوں۔ تو آج ابھی نثر میں ثناخوانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ اس سے قبل اپنے تمام احباب سے، انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سکون و اطمینان کے ساتھ سب کو بٹھا دیں تاکہ مفتی صاحب کو دعوت دوں۔ جناب حاجی پرویز صاحب پرویز جیولر سے اپنے برادران سمیت یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں انجمن عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ابھی میں اس عظیم المرتبہ شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جس کا تذکرہ اندھیری رات میں روشن و منور قندیل لے کے چلنے کے مترادف ہے، اور جن کے کردار کی خوشبو سے ہماری مذہبی سرگرمیوں کی آبرو سلامت ہے۔ بھرپور قسم کا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب الاثر، ترجمان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار قسم کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ الحمدللہ العلی الکبیر الاعظم والصلاة والسلام علی نبیہ المکرم وعلی آلہ واصحابہ ذی العزت والحشم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ درود و سلام بآواز بلند، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا۔ یہ جو بزرگوار ہیں، یہ جتنے بھی حضرات یہ سپرے کرنے والے وغیرہ، یہ تشریف رکھیں، میری تقریر کے دوران تشریف رکھیں۔ میرے بہت چند منٹس ہیں، جتنے حضرات ہیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرماؤں۔ وسلم علیکہ یا، یاد رکھیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ من گھڑتو عقیدہ نہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے مرتب شدہ عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ میرے کریم لجپال نبی نے اس زبان مقدس سے ارشاد فرمایا کہ جس کے بارے میں میرے رب کا قرآن گواہیاں دیتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جب لب ہلائے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام مجھ خدا کا ہوتا ہے۔ تو اس پیاری زبان مقدسہ سے میرے رسول نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، کوئی سبھی مسلمان میرا غلام میرا غلام میرا غلام، بے ایمان نہیں میرا غلام۔ میری تقریر جملوں پہ چلے گی اور یہ تھکاوٹ سے تو میرا دور کا واسطہ نہیں ہے۔
نہ تھکی ہوئی تقریر کرتا ہوں اور نہ کبھی مجمع کو تھکنے دیا ہے. تو ذرا ذوق کا اظہار کرنا ہے. جوم کر کے میرے پاس لمبے چوڑے وقت بھی نہیں ہے اور میں نے انشاءاللہ جو مجھے ٹائم دیا میں اس کے اندر گفتگو کو اینڈ کر دوں گا. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں سرکار کا میلاد سناؤں. یہاں میں ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھوں گا. نعت خان حضرات تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرات, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 20 سال پہلے کی نعت کے متعلق فرمائش ہو گئی. نعت وہی پڑھیے وہی. یار ذرا ذوق سماعت کو سلامت رکھو. مولویوں کو بھی تو کبھی کہہ دیا کرو جی پچھلی تقریر سنائے. ہم تو جب بھی آتے ہیں ہمیں یہی کہتے ہو کہ مولوی صاحب کوئی نویں سنائے. یہ ذوق سماعت تو آپ کا سلامت ہونا چاہیے نا کیا. تو یہ ذوق سماعت ہر برابر ہونا چاہیے. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے سرکار کی میلاد کی چند پرکیف ساعتوں کو بیان کروں گا تاکہ میرا یہاں بیٹھنے والا نوجوان میرا مسلمان بھائی خوشیوں کا ایک سامان لے کے جائے, خوش خوش جائے کہ یار سونا نبی آیا تو ماں پئیاں ادومی پئیاں سن ہونوی پئیاں نے قیامت تک. تو میرے رسول نے فرمایا وما من مسلمین, کوئی سبھی مسلمان بے ایمان کی بات نہیں. مسلمان مومن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب وہ مجھ پر پڑھتا ہے سلام تو حتیٰ رد اللہ علیہ روحی حتیٰ ارد علیہ السلام, میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کر دیتا ہے محبوبہ پنڈی کی ایک گلی میں تیرے غلام تجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں. حتیٰ ارد علیہ السلام, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ فرماتا ہے, میں سلام والوں کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. تو بابا سے بلند درود و سلام صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا. پھر آواز آئے صلی اللہ ہو. اب میری نگاہوں میں, یار ہمیں وہ طرزیں تو آتی نہیں ہیں لیکن یہ کہ ہمیں بھی فخر حاصل ہے کہ ہم بھی نبی کے ثنا خوان ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیدر ذرا جھوم کر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. آخر تک آواز آئے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ شان لطافت کہ سایہ نہیں کوئی. میرے نبی کے جسم کا سایہ نہیں بنا نہیں بنا نہیں بنا. سبحان اللہ. اس لیے کہ سائنس والے کہتے ہیں سایہ کب بنتا ہے جب روشنی خط مستقیم پہ حرکت کرتی ہوئی کسی جسم سے ٹکرا جائے. اگر جسم کثیف ہو اگر جسم کثیف ہو روشنی خط مستقیم میں حرکت کرتے ہوئے اس سے ٹکرا کر کبھی منعطف ہو جاتی ہے کبھی منعکس ہو جاتی ہے تب بنتا ہے سایہ. اور اگر جسم لطیف ہو نورانی جسم ہو نورانی جسم ہو تو وہاں سایہ نہیں بنتا. تو میرے آقا کے جسم کا سایہ نہیں بنا اس لیے کہ میرا نبی سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں سے لے کر سر تک نور ہی نور. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی.
بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب حضرات علماء کرام میزبان گرامی محترم جناب کاشف عزیز صاحب اور ان کے دیگر رفقا اور میرے مکرم برادر ذیشان جناب محترم مجاہد اہل سنت محترم المقام جناب عزت مآب فخر زمان عادل صاحب محترم میرے بھائی راشد صاحب دیگر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی جو کیفیات ہیں خوشیاں ہیں جن کے اظہار کے لیے آج اتنی عظیم الشان محفل آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ذہن حاضر ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ بڑا پرانا کام ہے۔ اگرچہ انداز کوئی سا بھی ہو، میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا اس طرح میلاد کی محفل تھی جی حضور کے دور میں؟ میں نے کہا یار اس وقت تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، جھنڈوں کے لیے کپڑا کہاں سے ہوتا؟ سمجھنے کی ضرورت۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کے بیس جس کو بولتے ہیں نا بیسک، اس کو دیکھنا پڑے گا، اصل کو۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں ہمیں اجازت دی کہ تم گائے کا گوشت کھا لو، گائے کا گوشت کھاؤ۔ اب کوئی بندہ کھڑو کر کے تم روسٹ کر کے کھاتے ہو، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تم اس کو جناب وہ کڑی سی بنا کر کشمیر میں وہ بناتے ہیں، وہ کھاتے ہو کہ قرآن میں، اب بابا قرآن نے کہا کھاؤ۔ اب جیسا جیسا زمانہ رنگ بنتا جائے گا، آج تک روسٹ ہے، کل کوئی اور ڈش تیار ہو جائے گی، حلیم میں آ جاؤ، جتنا مرضی آ جاؤ، کھاؤ۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن نے روسٹ کا بیان کیا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں گے کہ اس کے کھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو یوں ہی سمجھئے میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کا اصل ہے، یہ قرآن کا معمول ہے، یہ قرآن کا مطلوب ہے، یہ قرآن کا محمود ہے، یہ قرآن کا مقصود ہے۔ تو جب میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا اظہار قرآن سے ثابت ہے تو اب مرضی ہے جھنڈیاں لگا کے مناؤ، نعتیں سنا کے مناؤ، جناب یہ لائٹنگ کر کے مانو، جیسے مرضی کرو، غیر شرعی حرکت نہ ہو، باقی تمہیں اجازت ہے۔ کیوں؟ اصل ثابت ہے، فرع خود ثابت ہو جاتی ہے۔ تو میرا اللہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کو دو لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ آج یہ روشنیاں ہیں نا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ نور والے کی نورانیت کا تھوڑا سا بیان کر دوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ یاد کرو اس زمانے کو، اس لمحے کو، اس وقت کو جب زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگ گئی۔ یہ قرآن کی آیت، اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب زمین اپنے رب کے نور سے، بولیے نا بولیے نا، اشرق، چمکنے لگ گئی۔ مشرق کو مشرق اس لیے کہتے ہیں وہاں سے جب سورج نکلتا ہے ساری زمین چمکنے لگ جاتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے پیار سے یاد روشن ہو گئی، چمکنے لگ گئی۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا ان کیفیات کی طرف چلتے گئے کہ یہ زمین کس نور سے چمکی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگو، خود نبی نے اپنی خلقت کو بھی بیان کیا، ولادت کو بھی بیان کیا، لڑکپن کو بھی بیان کیا، بچپن کو بھی بیان کیا، جوانی تو میرے رب نے قرآن میں بیان کی۔ نبی بھی بیان کرے، اللہ بھی بیان کرے، تو پھر ملا چاہے کرے نہ کرے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ سنیے سنیے، میرا اللہ فرماتا ہے اللہ کا نور آیا، اللہ کہتے ہیں میرا نور آیا، زمین چمک گئی۔ کس طرح؟ میرے نبی نے اس کو خود بیان فرمایا، میرے مصطفیٰ نے خود بیان کی اپنی نورانیت، اپنی آمد کو۔ سنیے وہ کس طرح۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو، کائنات میں اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نور کے جلووں سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر
اس نور کو اللہ نے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل کیا. کہاں کیا مطلب؟ ساری کائنات سے پہلے فرمایا میرے نور کو بنایا, پھر لوح قلم, جنوں انس, ملک, فرشتے, یمی جسا, دریا, ابحار, بلبل, ترنم, گل, یہ تبسم, دریا, ربانی, کل کائنات رب نے پھر میرے نور سے تخلیق فرما کر آدم کی تخلیق فرمائی. فجعل ذالک النور فی ظہرہا, اللہ نے اس نور کو آدم کی پشت میں رکھا. پھر ثم لم ینقلنی اللہ تعالی الا من اصلاب طاہر الى ارحام الطیبات, میرا وہ نور پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں. پابندی نہیں کرتے لیکن میں کروں گا انشاءاللہ, سی پریشان نہیں ہونا. میں جہاں میرا ٹائم ختم ہے, چاہے آدھے میں ہوں یا پورے جاؤں گا, میں ختم کر دوں گا. میرے سرکار میرے آقا کا نور مقدس جناب آدم سے شیش میں, شیش سے یانس میں, یانس سے قینان میں, قینان سے ملائیل میں, ذرا سبحان اللہ ساتھ ساتھ اجے نا, ملائیل سے بیارت میں, بیارت سے ادریس میں, ادریس سے متوشش میں, متوشش سے لمکنے ایک نام, لمکنے ایک نام سے نوح, نوح سے سام, سام سے ذوالحاد, ذوالحاد سے شالح, شالح سے عابر, عابر سے تاتا, تاتا سے راوا, راوا سے سارو, سارو سے ناقور, ناقور سے تاریخ, تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم سے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل سے قیدار, قیدار سے عوام, عوام سے حمل, حمل سے ثابت, ثابت سے سلامان, سلامان سے الحیسہ, الحیسہ سے الیسا, الیسا سے عود, عود سے ابوابا سے عدنان, عدنان سے معید, معید سے ندار, ندار سے مدر, مدر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خدیمہ, خدیمہ سے کنانا, کنانا سے کنانا سے ندر, ندر سے مالک, محل سے فارق, ندر سے مالک, مالک سے فار, فار سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے قلاب, قلاب سے قسی, قسی سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ, عبداللہ سے سیدہ آمنہ. پھر جب وہ نور کائنات میں چمکا تو بنے محمد الرسول اللہ. اب ذرا جلدی سے میرے آقا کا وہ نور جناب سیدہ آمنہ کے بطن میں پہنچا, نور نے چمک شروع کر دی, نور نے رنگ شروع کر دیا. جلدی جلدی سنو, اللہ اللہ سیدہ فرماتی ہیں ہر مہینے, ہر مہینے, ہر مہینے ایک ایک پیغمبر آیا, اس نے آ کر مجھے خبر سنائی, یا آمنہ انک قد حملت برحمت للعالمین, یا آمنہ انک قد حملت بسید المرسلین, انک قد حملت بخیر الناس, انک قد حملت بسید الانبیاء والمرسلین. اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے بطن میں نبیوں کا امام پرورش پا رہا ہے. ہر مہینے, ہر مہینے, ہر مہینے ایک ایک پیغمبر آتے گئے, آ کر کے انہیں استقبال لیا, جملے سناتے گئے. سیدہ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا, پھر وہ دن آیا, 12ویں شب ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12ویں رات ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, سحری کا وقت ہے, سوئی ہوئی کائنات ہے, برسنے کو رحمت کی برسات ہے, نور ہونے, نور پھیلنے کے لیے تیار ہے. سیدہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھ رہی ہوں, اور یہ وہی میرے نبی کی ماں ہیں, جب گزرتی تھی مکہ کے رستوں سے, فرماتی ہیں پتھر بھی کہتے تھے سلام ہو, درخت بھی کہتے تھے نبی کی ماں سلام ہو, جانور بھی کہتے تھے نبی کی ماں سلام ہو. فرماتی ہیں کہ بس وہ نور میرے بطن سے دنیا میں چمکنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا. کیا دیکھا, اندھیری رات ہے, پر یہ اندھیری نہیں, یہ نور والی رات ہے. جناب محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں انہا ما سبتا سنہ کتاب حوالہ ہے, روح المعانی کے اندر امام آلوسی نے اس کو جملہ ارشاد فرمایا, اور یہی بات
کسی اور کے علاوہ امام قسطلانی نے بھی لکھی، بڑے بڑے اماموں نے لکھا، ان افضل اللیالی لیلۃ المولد، لیلۃ المولد، لیلۃ المولد، لوگوں ساری راتیں بڑی فضیلت والی، ان میں سے لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے، لیکن سنو ساری راتوں میں سے نبی کے میلاد والی رات افضل ترین رات ہے۔ اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں اس لیے کس رات میں اللہ کا محبوب آیا، نبی کی ماں فرماتی ہیں سحری کا وقت ہے، میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک میرے گھر میں اچانک میرے گھر کے اندر میری دیواریں پھٹنے لگیں، لمبے قدوں والی عورتیں اندر آ گئیں، آئیں، میں نے دیکھا، میں ڈر گئی، پوچھا کون آئی ہو، جواب دیا آمنہ، ہم کوئی اور نہیں، ایک کہنے لگی انا اماں، ایک کہنے لگی انا حوا، میں حوا آدم کی بیوی، دوسری کہنے لگی ہاجرہ، تیسری کہنے لگی میں مریم ہوں، کیوں آئی ہو پیاری ہو آمنہ، تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ اللہ فرماتی، میرے پاس شعر کا وقت نہیں، ورنہ میں ذرا مجمع کو اٹھا بھی دیتا، وقت نہیں ہے، میں اس لیے جلدی سے پڑھتا ہوں۔ آمنہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اتنے میں پرندے پھڑ پھڑانے لگے، عجب پرندے آئے میرے گھر میں، عجب پرندے، سبز چونچیں سرخ پر سبز چونچیں سرخ چونچیں سبز پر سنہری بال، بڑے عجب آئے، ان کی چونچوں میں موتی لا کر میرے بستر پہ بکھیرتے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہر جانب خوشبو۔ نبی کی ماں فرماتی ہیں بس میں نے اتنے میں کیا دیکھا، عجب چہروں والی عورتیں آنے لگی، میں نے انہیں دیکھا، پوچھا کون، کہنے لگی آمنہ جنت کی حوریں ہیں، رب نے سونے کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کی ماں فرماتی ہیں بس میں نے کیا دیکھا، فخرج منی نور، آخر تک سارے ذرا سبحان اللہ کی صدا لگ۔ اللہ اللہ یہ رات کیسی ہے، اس رات میں نبی کی ماں فرماتی ہیں چاروں جانب میں نے کیا دیکھا، ہر جانب ہر سمت نور ہی نور چھا گیا، تو عاشق بھی کہہ اٹھا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اچانک میرے جسم سے نور نکلا، ایسا نور، مشرق میں دیکھا نور ہی نور، مغرب میں دیکھا نور ہی نور، مشرق میں بھی نور مغرب میں بھی نور۔ فرماتی ہیں مشرق میں بھی جھنڈے دیکھے، مغرب میں بھی جھنڈے دیکھے۔ نبی کی ماں جی اور کیا فرمایا، چاروں سمت نور ہی نور۔ رب نے کہہ دیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تو سننے والوں سنو، پوری زمین تمہارے رب کے نور سے چمکنے لگ گئی تھی۔ بس دوستو، یہ کاشف عزیز صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، ان کے ساتھ معاونت کی دوستوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، گفتگو میری ختم، بس چونکہ یار ہم لوگ ٹائم کے پابند ہیں، وہ الگ۔ آپ تو کہہ رہے ہیں ادھر سے نعت خان مجھے بددعائیں دے رہے ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، میں چند جملے
توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا ہے. میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آیا، میں گفتگو کو یہ جو آپ کی یہ لائٹنگ ہے اس کے ساتھ ملا کے ختم کر دوں گا بس. تکنا میلاد اتھے آ کے مکنا ہے. فخر صاحب یہ آپ کی نظر کرتا ہوں. میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں، میرے سرکار کی والدہ فرماتی ہیں فرأیتو صحابتاً عظیمہ، میں نے ایک بڑے بادل کو دیکھا، بہا نورن، اس میں نور تھا، اسمع صوت الخیل وخفقان الاجنحۃ وکلام الرجال، اس بادل میں سے مردوں کی آوازیں آنے لگیں، گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی، پریوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا حتی غیب عنی، میرا سونا لال میرے سے غیب ہو گیا ہے. اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا، میں گھبرا گئی کدھر گیا میرا سونا. فرماتی ہیں پھر اچانک سا سمیت منادی ینادی، ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، طوفو بمحمد مشارق الارض ومغاربہا، لے چلو محمد کو مشرق بھی دکھا دو مغرب بھی دکھا دو. وَادْخُلُوا الْبِحَارَ، اسے سمندروں میں لے جاؤ، لِتَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَبِنَعْتِهِ وَبِوَصْفِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبِجَمَالِهِ وَبِكَمَالِهِ، تاکہ ہر چیز اس کے نام سے بھی واقف، اس کی رنگ سے بھی واقف، اس کے کام سے بھی واقف، اس کی عظمت سے بھی واقف ہو جائے. اعلان ہوا چلو چلو وَآرِدُوهُ، اب سننا غور سے، وَآرِدُوهُ عَلَى الْوُحُوشِ وَعَلَى الطُّيُورِ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الْجِبَالِ. دل کے دروازے کھول کے یہ جملہ سننا، لے چلو سونے کو جانوروں کو دکھاؤ. بس گفتگو ختم، لمبے چوڑے دلائل نہیں ہے کہ جملہ سمجھو. لے چلو سونے کو وحشی جانوروں پہ پیش کرو، درندوں کو دکھاؤ، چرندوں کو پرندوں کو دکھاؤ، شیروں کو دکھاؤ سونا، بھیڑیوں کو دکھاؤ، ریچھوں کو دکھاؤ، ہرنوں کو دکھاؤ، سارے جانوروں کو جا کر، کل مخلوقات کو جا کر سونے کا رنگ دکھا دو. لے چلو ساروں کو دکھاؤ. لے کے گئے، پہاڑوں نے دیکھا، دریاؤں نے دیکھا، صحراؤں نے دیکھا، جانوروں نے دیکھا، سننا غور سے، ستاروں نے، ہواؤں، ساری کائنات نے دیکھا. جنگل کے اندر جتنے بھی درندے تھے، جب ان پہ میرے نبی کا میلاد پیش کیا گیا، اے جانوروں، سونا مدنی رب کا یاد کائنات میں آ گیا ہے. یبشر بعضهم بعضا، جتنے جانور تھے جنگلوں سے باہر نکلے، بھیڑیے، ریچھ، شیر، سارے باہر نکل کر ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو من، ایک دوسرے سے کہنے لگے مبارک ہو، رب کا یار آتا ہے. ہر چیز، حتیٰ کہ اے میں ایک جملہ بڑا مثال پیار نہ دینا، پگیار جان دے جے، بیڑیے مبارک دینے لگے کس کو؟ ہرنوں کو، شیر بکریوں کو، مبارک ہو تمہیں اور رب کا یار آ گیا. ارے شیروں حملہ کرو، پکڑ کے کھاؤ ان کو. شیر کہتے ہیں او ہمیں مشورہ دینے والو، پورا سال ہوتا ہے جس میں ہم شکار کرتے گئے، جس میں ہم مار دھاڑ کرتے گئے، لیکن آج کے دن بکریاں ہمیں مبارک دے رہی ہیں، ہم بکریوں کو مبارک دے رہے ہیں، کیونکہ آج کا دن شکار کا دن نہیں، آج کا دن تو رب کے یار سے پیار کا دن ہے. اللہ اللہ. بھیڑیے پگیار تے بکریاں کٹھیاں ہو گئیاں، مولوی کٹھے کو نہیں ہوندے. انہیں کہو یار نبی کا دن ہے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، آ جاؤ اللہ کے بندو، نبی تو سب کا برابر. نہیں جی ہم نہیں نکلیں گے. میں کیا پگیار تے نکلے سن، تو تے انہاں تو بھی گئے ہوئے. بہرحال خفن ہوئے محبتی محفل ہے تے اے بھی محبت ہی انداز ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. سنو بس گفتگو ختم. اللہ کے نبی کو
کیا گیا جانوروں کے بعد اشجار پر، احجار پر، درختوں پر پیش کیا گیا. سنو سونا محمد آ گیا ہے تو جتنے بھی درخت تھے نبی کی آمد کا سن کر ان کے ساتھ بہار آ گئی. روز، ورد عربی، ورد اردو گلاب، جتنے بھی درخت تھے سب سے پہلے یہ پھول کھلا. امام دمیری نے لکھا ہے سب تو پہلے گلاب کا پھول کھلے. سب سے پہلے نبی کے میلاد کا سن کے گلاب کا پھول کھلا. ایسا ندے نال کنڈے بڑا ناپسندیدہ، جس کے ساتھ کانٹے ہوں کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے ہیں؟ سنو کانٹے بھی ہوں نبی کا پیار بھی ہو نا تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ کئی دفعہ ہمارے اندر بڑی سختی ہوتی ہے نا، لیکن کچھ دوست بڑی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سختی بھی کرتے ہو پر نبی کے لیے کرتے ہو نا، اپنے لیے تو نہیں کرتے. تو گلاب 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 کھل گیا سب سے پہلے، سب سے پہلے، سب سے پہلے رب کو اس پہ پیار آ گیا. 6 یا 7 قسم کے گلاب ادھر پڑے ہیں. تحقیق سے پوچھ لو، محققین سے پوچھ لو، سب سے زیادہ قسمیں گلاب کے پھول کی. اللہ رب کو پیار آ گیا. اب ذرا دیکھو تو صحیح، نعت خان آ رہا ہے گلاب گلے میں، امام آ رہے ہیں گلاب گلے میں، ارے مقرر آ رہے گلاب گلے میں، جنازہ ہو تو گلاب ادھر، شادی ہو تو گلاب ادھر، محفل ہو تو گلاب ادھر، ہر جگہ گلاب 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 کو اتنی رب نے قبولیت دے دی. کیوں میرے پروردگار، اور بھی تو تیرے ہی بنائے ہوئے پھول ہیں. جواب یہاں ہیں تو سارے ہی، پر ہم اسے پہلے چنتے ہیں جو نبی کا میلاد مناتا ہے. کاشف عزیز صاحب، اگر اللہ پھولوں کو نوازتا ہے، جانوروں کو اللہ نوازتا ہے، ساری کیفیات کو اللہ نوازتا ہے نبی کے میلاد کے صدقے، تو میں نہیں سمجھتا کہ نبی کا غلام محروم رہتا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں وَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور کے چمک سے ساری کائنات روشن ہو گئی. تے اے اسی نور علیہ نا، نور علیہ تے تاں اس نور نو یاد کیتا ہے. یہ رات کے دن نہیں بابا دن ہے، ہن تسی ڈبل ہو گئے ہو. ایڈی وڈی گل دیکھو فخر صاحب، مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ گل ہے تہاڈے عقیدیاں تے لوگ اٹھے نہیں. میں کہتا کی ہون، رات کے دن ہونا دھیان ہے، رات دن اور سارے نو پتہ ہے رات ہے. پھر رات ہے یہ ڈبل مائنڈ نہ ہوا کرو نہیں یار. رات کے دن ہمارے لیے رات ہے، ادھر دن بنا ہوئے نبی کے صدقے. پر ایک چیز ہے وہ ادھر ابھی بھی اس روشنی میں بھی اس کی لگی نہیں ہے، نظر نہیں آئی، نہیں آئی. اندھیرے میں جا کے دیکھو نا، پھڑ پھڑاتی ہے. اور کبھی اس کو دیکھنا ہو تو درختوں کے ساتھ دیکھو، الٹے لٹکی ہوتی ہے. وٹ چمگادڑوں سے پوچھو ہے یہ دن کو کیوں نہیں اڑتی؟ کہتی ہے میری نور سے لگتی نہیں ہے. بھائی عربک میں نور کہتے ہیں، انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، اردو میں روشنی کہتے ہیں نا. تو بولتی ہے، میں چونکہ مولوی ہوں میں نے اس لیے لفظ نور استعمال کیا ہے. آپ انگریزی والے کہیں گے تو کہیں گے جی میری لائٹ سے لگتی نہیں ہے، تو میں تو کہوں گا نا میری نور سے لگتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں لگتی، بولا نہیں لگتی. میں نے کہا ٹھیک چل نور سے نہیں لگتی، بولا اسی لیے تو رات کو اڑتی ہوں. نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے، بولا اتنے ہی رہنے دو. میں نے کہا چل رات کو اوڑ یا دن کو اوڑ، ہمیں نہیں مطلب، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ تیرا کاروبار رات کو چلتا ہے یا دن کو چلتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پر اتنا تو بتا یہ جو تو الٹا لٹکتی ہے، ویسے بھی تو گھونسلے میں چڑیاں بیٹھتی ہیں، ویسے بیٹھ جا. بولا تمہیں معلوم نہیں، یہ رب نے مجھے، میں چونکہ نور کا مجھ سے لگتی نہیں تھی، تو جو نور کے منکر ہو نا اللہ ان کا یہی انجام کرتا ہے، الٹا لٹکا دیتا ہے. میں نے کہا اگر تو جانور ہے، اگر تو ہے نا، تو چھوٹی سی ٹڈی
چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا سا بے عقل جانور، اگر تو نور کی منکر ہو تو تجھے الٹا لٹکایا جاتا ہے، تو اگر کبھی کوئی مولوی نور کا انکار کرے گا اس کا کیا عالم؟ ماشاءاللہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بڑے پیارے اور احسن انداز میں اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز برما رہے تھے۔ میرے امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکون ہے جس میں سکون نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہیں بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دب الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ اعلیٰ حضرت